حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، ذی قادر سمعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے صغیر کبیر گناہ اللہ کریم معاف فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ عظیم الشان دن ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ نبی رحمت، تاجدار ختم رسل، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عالی المرتبت پاکیزہ بیان ہے کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کے حبیب رحمت کائنات اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرا غلام میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرے۔ میری الحمدللہ عادت ہے کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ حضور کی ذات کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اپنی طرف سے ہدیۃً تحفتاً میں بھیجتا ہوں، اور آپ بھی معمول بنائیں اس چیز کا کہ اپنی طرف سے حاضری ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو یہ بہت احسن بات ہے اور اچھی بات ہے کہ انسان اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے اور توفیق خاص عنایت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجائے نبی الآمین۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے شان رسالت، معجزات رسول، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی اسی موضوع کو لے کر میں آپ اب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سب سے پہلے قرآن پاک، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ قرآن وہ ہے جس میں عیب نہیں، قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، اور آقا وہ ہیں جن میں عیب نہیں۔ ایک قرآن، دوسرا صاحب قرآن، عظیم الشان نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ انہی نسبتوں کے صدقے ہماری دنیا آخرت قبر قیامت کی منزلیں آسان فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف خود کی، امام احمد، امام طبرانی، امام حاکم، امام باقی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عبداللہ انا خاتم النبیین، فرمایا میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں،
میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ حدیث پاک پھر سماعت فرمائیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں عبداللہ ہوں، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ اب اس کی مختصر تشریح کر کے میں آگے جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عبداللہ ہوں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، پیغمبر سارے آئے، بعض نبی بنے بعض رسول بنے، فرمایا اللہ نے مجھے اپنا بندہ بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، اور صرف نبی اور رسول ہی نہیں بنایا بلکہ ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے ایک شان والا رسول بھیج۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں من بعد اسمہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جو آپ نے بشارت دی تھی کہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا میرے حواریوں، میرے ہم نشینوں، میری سامنے بیٹھنے والوں، میرے بعد ایک شان والا رسول آئے گا جس کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام جو مشہور ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کا زمینی نام ہے۔ علماء کہتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، دنیا والو مجھے آسمان والے احمد کہہ کے بلاتے ہیں اور زمین والے محمد کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو یہ حضور کے دو ٹاپ لسٹ کے مشہور و معروف نام ہے۔ ویسے تو حضور کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو اہل علم جانتے ہیں اور آپ نے سنے ہیں۔ تو بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا میں وہ خواب ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، میرے سونے کے دوران مجھے خواب آیا، اس خواب میں میں نے دیکھا ایک شخص میرے قریب آیا، اس نے میری آ کر لاتوں کو ٹانگوں کو ہلایا اور ہلا کر خوشخبری دی آمنہ تو بڑی شان کی مالک ہے، اللہ جو تجھے فرزند عطا فرمائے گا وہ بھی بڑی شان والا ہے، اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، گھر میں تشریف لائے، چاند سا بیٹا ملاحظہ فرمایا تو آپ کو جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے یعنی آپ کی باہو نے کہا حضور والا اس پیارے بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا تھا تو میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے۔ جب آپ نے غور کیا تو معنی پہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن کہ محمد وہ ذات ہے جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے۔ کائنات ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، محمد کی تعریف نہ لکھنے سے ختم ہو سکتی ہے نہ بیان کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو آپ نے میری محبوب کی ولادت سے قبل آپ نے دیکھا تھا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے چند پیغمبروں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معجزات کا اظہار کیا اور زمانے والوں کو جناب والا اس چیز کی طرف پیغام دیا کہ سارے پیغمبر شان والے ہیں، سارے پیغمبر عظمت والے ہیں،
لیکن علماء کہتے ہیں کہ سب کی شان وراء الورا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی شان سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اسی چیز کو میں لے کر آگے لے کے جا رہا ہوں، چند پیغمبروں کا ذکر کر کے آگے میں اپنے اسی موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے اور سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، جمیع پیغمبروں کا ذکر ہوا۔ کچھ پیغمبر رہتے تھے جن کا ذکر میں نے کرنا باقی سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے محبوب کے اسی لسٹ میں آنے والے، پیغمبروں کی لسٹ میں آنے والے، نام ہے ان کا صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کیا مقام ہے آپ کا، کیا شان ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی کو زمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو باہر نکالا ہے، وہ معجزہ دکھایا ہے۔ علماء کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے، صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے جناب والا پتھروں سے اونٹنی کو باہر نکالا ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، وہ تو رب العالمین نے چاہا تو اونٹنی پتھر سے باہر آئی، لیکن ادھر اونٹنی ہے، ادھر اونٹ ہیں۔ اللہ کے محبوب کی وہ شان ہے کہ اللہ کے محبوب سے خود اونٹوں نے ہم کلام کیا ہے، اونٹوں نے محبوب علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ فرمایا بڑی بات ہے صالح علیہ السلام کی، وہ آپ کے لیے نکلی تو ہے، آپ سے کلام نہیں کیا۔ ادھر اللہ کے محبوب کے لیے اللہ رب العالمین نے اونٹوں کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب باری آئی تو اونٹوں نے، چرندوں پرندوں نے، درندوں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور پھر آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان کے مالک ہیں، بہت بڑا وقار ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت بڑی شان ہے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ آگ میں نمرود نے ڈالا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے بتوں کا انکار کیا، لات و منات کا انکار کیا، عزا کا انکار کیا، نائلہ کا انکار کیا، یہ سارے بتوں کے نام ہیں، آپ نے انکار کیا۔ ان کے قومی میلے پہ جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ ان کی بڑا جو میلہ تھا اس سے جانے کے لیے آپ نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ علل اعلان نمرود اینڈ کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا حق کا، کہ کہا تمہارے خدا لات و منات و عزا ہیں، میرا خدا پروردگار رب العالمین ہے۔ تو اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی جو چند دن تک جلتی رہی، بڑکتی رہی۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ادھر رب العالمین کا خلیل جب آگ میں گیا تو رب جلیل نے حکم نازل فرما دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے۔ علماء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا ہے۔ حضور کے غلاموں کی شان جو ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان غلاموں کی کیا شان ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ وہ کیسے آپ فرماتے ہیں، یمن کی سرزمین پر ایک شخص گزرا ہے، توجہ چاہوں گا، یمن کی سرزمین پر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے ابو مسلم خولانی۔ درجہ کیا ہے؟ تابی، حالت ایمان پر صحابہ کی زیارت کرنے والا، شہر یمن کے اندر رہنے والا، نام کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی۔ اسلام رسول پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں
قبول کر لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، صحابیت سے محروم رہ گئے، لیکن حضور کے صحابہ کی زیارت کر کے تابعین میں آپ کا درجہ اول ہونے والے خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، شہر یمن کے اندر موجود ہے۔ علم، عمل، تقوی اور بردباری کے لحاظ سے اپنی مثال خود آپ ہیں۔ ادھر سنا انس کے اندر ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جسے اسود انسی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسود انسی، گستاخ رسول، شاتم رسول، جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کا۔ اس نے دعویٰ کیا اور اپنے قاصد کو ایک پیغام دیا۔ کس نے؟ اسود انسی نے۔ کیا پیغام دیا؟ کہ تو چلا جا یمن میں، یمن میں ابو مسلم خولانی ہے، اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ کافر نے اپنے آقا کا حکم مانا، یعنی گستاخ رسول کا، گستاخ رسول کی حمایت کرنے والا اس کا قاصد، اس کا پیغام لے کر یمن کے اندر حاضر خدمت ہوا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ کیا پیغام؟ کہ ابو مسلم خولانی، آپ کو اسود انسی نے طلب کیا ہے اپنے دربار میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیغام سنا، پڑھا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ صنعاء کے اندر اسود انسی موجود تھا۔ جب آمنا سامنا ہوا، چلتے چلتے پہنچے تو اسود انسی نے وہ سوال کیا جو مسلمہ کذاب نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے۔ کیا؟ پہلا سوال کیا، بتا کیا تو مجھے معاذ اللہ اللہ کا نبی مانتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے نہیں سنا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کیا تو محمد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ تو آپ نے کہا نعم، جی ہاں، میں انہیں نبی بھی مانتا ہوں اور ان پہ ایمان بھی لاتا ہوں۔ بڑا مجمع ہے۔ اسود انسی، گستاخ رسول، شاتم رسول، اپنے ہم نشینوں کے سامنے سوال جواب کر رہا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا تو جواب اسے نیگیٹو ملا۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو جواب اسے پازیٹو ملا، اور پریشان ہو گیا کہ دربار میرا، جواب میرے مخالف چل رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو وقت ہے تمہارے پاس، میری نبوت کا اقرار کرو۔ ابو مسلم خولانی، آپ نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ گویا علماء کہتے ہیں کہ آپ نے بحال زبان کہا سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، چاند زمین پہ آ سکتا ہے، لیکن محمد کی کائنات کی ختم نبوت میں کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ اب کیا کیا اسود انسی نے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کیا کرو؟ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ سارے لوگ خوشی کے مارے
مرد عورتیں چھوٹے بڑے لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی تھیں، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام طے کیا گیا. جب بہت کثیر تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں انہیں جلایا گیا، خوب جلایا گیا، آگ کو دہکایا گیا. آگ جب شعلے مار کے بھڑکنا شروع ہوئی تو اسود انسی مخاطب ہوئے ابو مسلم خولانی سے، مخاطب ہو کر کہنے لگے اب بھی وقت ہے، مجھے مان لو تو بات تمہارا جسم بچ جائے گا، اب بھی وقت ہے. لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اسود انسی نے حکم دیا لکڑیاں لاؤ. سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، یکا یک لکڑیاں اکٹھی ہوئی، آگ جلائی گئی. اللہ اکبر. یہ منظر سارے کے سارے بد نصیب دیکھ رہے ہیں، اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے ابو مسلم خولانی بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تنے تنہا گستاخوں میں کھڑا ہو کر ان کو للکارنے والا شخص بھی موجود ہے. ابو مسلم خولانی نے کہا یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا آگ جلاتے ہیں، تجھے آگ میں زندہ پھینکیں گے. ابو مسلم خولانی نے بابانگے دول بڑا فصیح جملہ بولا، فرمایا عظمت رب کعبہ کی قسم، جان ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوں، تب بھی محمد کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آگ جلائی گئی، آگ بڑکائی گئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں اسود انسی کے کہنے پر اس کے مشیروں نے، اس کے کرندوں نے، اس کے چاہنے والوں نے ابو مسلم خولانی کو پکڑا، آگ میں پھینک دیا. ادھر محمد کا غلام جب آگ میں چلا، پروردگار رب العالمین اپنے محبوب کے دیوانوں سے تو بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے کہ آج میرا چاہنے والا جس طرح پہلے میرا خلیل، میرا چاہنے والا نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، رب نے اپنا قانون قدرت بدلا دیا تھا. آگ کو حکم دیا تھا کہ یا نارو کونی بردم و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آج ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. آج صدیاں گزرنے کے بعد وہی منظر دیکھنے کو ملا. اسود انسی نے آگ جلائی، محمد کریم کے غلام ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا، خوشی کے ساتھ آگ میں گئے. بڑی دیر تک گستاخ رسول انتظار کرتے رہے، ابو مسلم خولانی جل جائے گا، راکھ بن جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا. جیسے جیسے آگ بھڑکتی ہے ویسے ویسے ابو مسلم خولانی آگ کے اندر مصطفیٰ کی محبت میں مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگ بھی اپنا زور لگائے بیٹھی ہے، اسود انسی بھی اپنا زور لگائے بیٹھا ہے کہ آج محمد کے غلام کو آگ جلائے. لیکن صدیاں گزرنے کے بعد امام مسلم ابو خولانی نے ثابت کر دیا کہ کفار جتنا مرضی ہے زور لگائیں، جتنا مرضی ہے ظلم کرتے رہے، اگر محمد کریم کا چاہنے والا، مصطفیٰ کا دیوانہ اپنی اصلی حالت ایمان لے کر اگر جناب والا آگ میں بھی چلا جائے، خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی نظر کرم فرماتے ہیں. آگ ابو مسلم خولانی کو جلا نہ سکی، خوشی خوشی کے ساتھ آگ سے باہر آئے. اسود انسی اور اس کے چاہنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں. لکڑیاں لائی گئی، آگ جلائی گئی، لیکن جسم نہ جلا. وجہ کیا ہے؟ اس کے چاہنے والوں نے اسود انسی گستاخ رسول کے
جانے والوں نے کہا وہ جسے آگ نہ جلائے اسے میں اور آپ کیسے مار سکتے ہیں، کیا کیا جائے؟ فرمایا شہر ان سے، اسے شہر صنعا سے باہر نکالا جائے، اسے جناب والا ملک بدر کیا جائے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں ملک بدر ہونے پہ بھی تیار ہوں، علاقہ چھوڑنے پہ بھی تیار ہوں، آپ کو جناب والا علاقے سے باہر نکالا۔ ابو مسلم خولانی نے اپنی سواری لی، دھیمے دھیمے رفتے رفتے، کسی نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ وہ جو غموں کا غم خوار ہے، غم دور کرنے والا ہے۔ سواری پہ بیٹھے، سواری کا رخ کہاں کیا؟ ابو مسلم خولانی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں سرزمین مدینہ طیبہ، یہ اپنا حال زار مدینے والے کی بارگاہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ اب مسلم ابو خولانی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ بڑی خوشی خوشی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ سرزمین طیبہ پہنچے۔ ساری رات سفر کرتے کرتے جب مدینہ پاک کی حسین و جمیل مسجد نبوی، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں پہ جانا نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی مسجد کی نبوی کے دروازے پہ پہنچے، اپنی سواری کو مسجد نبوی کے دروازے میں بٹھایا، بٹھا کر مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ ستون لگا، اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر پروردگار رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب عبادت کرنے لگے، ادھر سے جناب والا اس شخصیت کا آمنا سامنا ہوا جس شخصیت کے بارے میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا دنیا والو شیطان میرے عمر کے نام سے بھاگتا ہے، حق میری عمر کی زبان پہ بولتا ہے، اور میرا عمر وہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق نے انجان چہرہ دیکھا، کھڑے ہو گئے، نماز مکمل، توجہ چاہوں گا، نماز مکمل ابو مسلم خولانی نے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر کہا آنے والے جوان مسمک تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو مسلم، انا ابو مسلم خولانی۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا یمن، میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ فاروق اعظم نے فوراً وہ سوال کیا، فرمایا مجھے بتاؤ ہمارے اس دوست کا کیا حال ہے کہ جس نے صدیوں بعد ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا ہے، ہمارے اس دوست کا کیا حال ہے؟ آپ اسے جانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی مسکرا پڑے، فرمایا میں وہی شخص ہوں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ فاروق اعظم نے جملہ کیا بولا؟ فرمایا میں تمہیں پروردگار رب العالمین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جوان سچ بتاؤ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا واللہ اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبض و اختیار میں مسلم خولانی کی جان ہے، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جسے اسود انسی نے آگ میں جلایا مگر آگ نے نہ جلا سکی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے جناب والا اپنی باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، گلے لگایا اور رو پڑے، اور پھر بازو پکڑا اور لے گئے بارگاہ مصطفیٰ کے اس خوبصورت ترین چنیدہ شخصیت کی بارگاہ میں جسے زمانہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ کرتا ہے۔ عمر فاروق نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے، اور بارگاہ جب صدیق میں پہنچے نا فاروق اعظم مسلم خولانی کو لے کر، تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر فاروق نے کہا
امیر المومنین، کیونکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، تو آپ نے کہا امیر المومنین میں اس شخص کو لایا ہوں کہ جس نے صدیاں گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر زمانے والوں کو بتایا ہے کہ رب کا دین بھی سچا ہے اور رب کا پیغمبر بھی سچا اور سچا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو شہر صنعا سے آیا ہے، اسود انسی نے جسے آگ میں ڈالا آگ نہ جلا سکی۔ ابو بکر صدیق نے اس کا استقبال کیا اور ہاتھ اٹھا کے پتہ ہے دعا کیا کی؟ فرمایا پروردگار رب العالمین تیرا شکر ہے، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے شخص کی زیارت کی ہے، ایسے خوش نصیب کی میں نے زیارت کی ہے کہ جس نے زمانہ صدیاں گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر ثابت کیا ہے کہ محمد کریم کی ذات بھی سچی ہے اور آپ کی ختم نبوت بھی سچی اور سچی ہے۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدیہ میں ایسا شخص بھی تو نے پیدا کیا ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام جیسا ان کے نقش قدم جیسا پہ چل کر کردار ادا کیا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ میں تھے، ادھر حضور آگ میں نہیں گئے، حضور کا امتی گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ نے نہیں جلایا تو ادھر امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام کو آگ نے نہیں جلایا، تو کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت کے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور کی ذات ورا الورا بلند و بالا ہے۔ اور بھی موضوع میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، دو مختصر ہمارے ایک بھائی ہے اس کے سوال ہے اور اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ جمعہ نہ پڑھنے والا شخص جان بوجھ کے وہ کون ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الجمعہ تو یوم العید للمسلمین، فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور عید کا دن جو چھوڑتا ہے وہ بدنصیب انسان ہوتا ہے، اور فرمایا جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑے بغیر کسی عذر کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑے، وہ شخص منافقوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے آپ اندازہ لگا لیں، کافر کے لیے حکم ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں پھینکے گا، منافق کے بارے میں کہا کہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا۔ اور بھی روایات ہے، وقت اجازت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی بن جائے اور مسجد میں آنا شروع کر دے، اللہ اسے توفیق دے دے، اور پھر اسے اگر کوئی تانا دے کہ بڑا نمازی بن بیٹھا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہی ہے، حضور نے فرمایا جو شخص کسی چیز پر کسی کے زندگی کے معمولات پر ہنسا، کسی بھی معمولات کے طور پر، مرے گا بعد میں اس پر زمانہ بعد پہلے ہنسے گا۔ اور دوسری بات فرمایا کسی کو نیکی کرتے ہوئے ریاکار نہ کہو، کوئی نیکی کرتا ہے اسے ریاکار نہ کہو، یعنی یہ ریاکاری کے زمرے میں نہ کہو کہ یہ ریاکار ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ مسلمان ہوئے نا، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے، تو مسلمان ہوئے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، حضور صبح صبح انہیں قرآن پڑھاتے، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر نا اونچا اونچا قرآن پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے،
اونچا قرآن پڑھتا ہے۔ حضور نے پتہ جملہ کیا بولا؟ فرمایا عمر نہ، یہ ریاکار نہیں ہے، یہ پروردگار رب العالمین اور محبوب کے لیے گھر بار چھوڑ کے آنے والا نیکوکار ہے، ریاکار نہیں ہے۔ تو میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، آپ کسی کے دل کے حال نہیں جانتے، تو اس لیے کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر تانا دینا یہ انتہائی بری بات ہے۔ میں اور آپ دن بدن اپنی موت، اپنی قبر، آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جوانوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی زندگیوں میں نماز کو لاؤ، اپنی زندگیوں میں تلاوت قرآن کو لاؤ، اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ کے فرمان کو لاؤ، تاکہ بوقت نزاہ ہمارے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہمارا آخری وقت بھی آسان ہو اور ہماری قبر و حشر کی منزلیں بھی آسان ہوں۔ اگر ہم سارے بستی والے، میں ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں ایک رائٹر کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اس زمانے کا ہی ہے، میں نام نہیں لیتا اور مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے نام۔ انہوں نے کہا جس بندے نے غیرت چیک کرنی ہوئے نا، غیرت، اسا 2 کما تو چیک کرو۔ کیا فرمایا؟ اس کے ماں باپ کی قبروں کی حالت دیکھو۔ یہ جملہ بڑا قابل قبول نے اور قابل گرفت نے، عقل علیہ بندے ہنستا ہے۔ کہا جس شخص کی غیرت دیکھنی ہو نا، غیرت، اس کے ماں باپ کی قبروں کو دیکھو وہ کن حالات میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اسے بھی اپنے قبرستان نہ چکر لایا کرو تے حالات ویکھیا کرو اپنے ماں باپ بھیڑاں بھرا نے، تے پھر نتیجہ کڈو یار اسی چٹے سونے کپڑے پا کے کتھے پہ پھرنے ہیں تے ساڈے ماں پہ کی سال بھی قبراں چ پئے ہوئے۔ ایک اور دوسرا فرمایا حقیقت کے رستے پہ چلنے والا ہو، کسی کا حق نہ کھانے والا ہو اور اللہ کی طرفداری کرنے والا ہو، یعنی نماز کی طرف توجہ دلانے والا ہو۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں نمازی بندہ جرم کرتا ہے، داڑھی والا بندہ جرم کرتا ہے، یہ سراسر غلط جملہ ہے۔ نماز نہیں کہتی کوئی بندہ غلط کام کرے، داڑھی نہیں کہتی کوئی بندہ چوری کا کام کرے، اس کی اپنی جہالت ہے، یہ اس کا اپنا کردار ہے۔ تو میں آپ سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں، ہم زندہ ہیں، ایک نہ ایک دن قبرستان میں جانا ہے، تو اپنے قبروں کا بھی خیال رکھیں، ڈنگروں کا بھی خیال رکھیں، رستوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے، آپ حضور کے غلام ہیں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی مسجدیں آباد کریں، نہ جانے کب ہماری موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں لے جائے، وہ جانا برحق ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ سب کو معاف کرنا سیکھو، دل صاف کرو، اللہ ہماری دنیا آخرت قبر قیامت کی منزلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا۔